أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اہم آیا مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، اور اس کی وجہ بتائی کہ کیوں نگہبان ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری جگہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو، غم ہو، فکر ہو، تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں اگر وہ نہ سمجھیں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر پھر فردر فرمایا کہ اس سے بھی وہ نہ سمجھیں تو انہیں مارو۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ یہ انشاءاللہ ہم ابھی تفسیر میں اس کی جو ہے تفصیل بیان کریں گے۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ بہت امپورٹنٹ آیہ مبارکہ، الرجال قوامون علی النساء، اس کو غیر جو ہیں اپنے بھی غیر بھی سم ٹائم اس آیہ کریمہ کا یعنی کہہ لیں غلط مطلب لے کر کرٹیسائز کرتے ہیں اسلام کو، تو اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایکوالٹی اور یہ رائٹس اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اس قسم کی آیات قرآنی کو کوٹ کر کے، تو ان کا مقصد اصل میں اسلام پر تنقید کرنا ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی مخلوق ہیں، اسی نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول، قواعد، ضوابط، پرنسپلز، قاعدے جو ہیں وہ بنائے ہیں، اور اگر ہم اپنے خالق پر ہی تنقید کریں گے تو یہ تو آف کورس جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی حکمت والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے کہ عورت کی جو تخلیق ہوئی یا مرد کی جو تخلیق ہوئی، دونوں کو خوبیاں عطا فرمائیں، صفات عطا فرمائیں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے احکامات نازل فرمائے۔ تو یہاں بھی فرمایا مرد عورت پر نگہبان ہے۔ عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت، اسے ادب سکھانے اور اس کے علاوہ کئی دوسرے امور میں مرد کو عورت پر فوقیت جو ہے وہ حاصل ہے، اور یہ فوقیت اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، ان کے بھی بڑے حقوق ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے ماتحت سمجھ لیں، یعنی اس معاملے میں دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن، کسی بھی ملک، کسی بھی بزنس، کسی بھی کمپنی کا نظام چلانے کے لیے، سپورٹس میں اگر دیکھ لیں تو یہ جو آپ ٹیمیں بناتے ہیں، ٹیموں میں کپتان ہوتا ہے، نائب کپتان ہوتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ
جہاں 2 سے زیادہ آدمی ہیں، 1 سے زیادہ آدمی ہیں، تو وہاں ایک کو لیڈر بنایا جائے، اور لیڈر وہی بنایا جاتا ہے اس کی قابلیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ٹیم میں آپ دیکھ لیں کہ جو کپتان ہوتا ہے اس کی قابلیت کی بنا پر اس کو کپتان بنایا جاتا ہے، تاکہ وہ ٹیم کا ایک نظام جو ہے وہ احسن طریقے سے چل سکے۔ ادروائز ہر بندہ اگر اس میں اپنا حکم چلائے گا تو ٹیم تو فیل ہو جائے گی، بالکل ٹیم چل ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح گھر کا بھی ایک نظام ہے، جس طرح ملک کا نظام ہوتا ہے، ملک کا ایک صدر ہوتا ہے، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، اسی طرح کمپنی کا جس طرح ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نیچے اس کے، تو اسی طرح گھر کا بھی ایک پورا نظام ہے۔ اور گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شخصیات، وہ مرد ہے، عورت ہے، ماں ہے، باپ ہے، تو ان دونوں کی جو فرائض ہیں ان کو بیان فرما دیا ہے۔ تو یہاں فرمایا ہے کہ مرد جو ہے اس کو ہم نے سربراہ بنا دی، اور اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں، اور ظاہری طور پر بھی اگر ہم دیکھیں، عقلی طور پر بھی ہم دیکھیں تو ہمیں بڑا واضح پتہ چل جائے گا۔ تو یہ تو ایک جنرل اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن اب بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں دنیا جہان میں جن کا مقام مردوں سے بلند ہے۔ تو تقویٰ پرہیزگاری کے لحاظ سے تو کوئی بھی جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ جتنا مرضی عبادت گزار تقوی والی ہو، اس کا مقام جو ہے وہ مرد سے بلند نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مردوں سے افضلیت ہے ان کی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یعنی بہت ساری صحابیات ہیں، تو ان کا مقام تو ہم گناہ گار خطا کاروں سے تو ہزار لاکھوں درجات بلند ہے۔ تو یہاں فی جنس ہی، یعنی جنس کے لحاظ سے بتایا گیا کہ مرد جو ہے وہ یعنی عورت کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہوگی میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہے۔ اسلام کا ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی ظلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ظلم اور ناانصافی نہیں ہے۔ اب اگر عورت کو دیکھا جائے تو عورت کے پاؤں کے نیچے بچوں کے لیے کیا رکھ دی، جنت رکھ دی گئی، اس کو بھی بڑا مقام دیا گیا۔ بلکہ یہ یعنی انصاف اللہ تعالیٰ کا اور حکمت کے تقاضے جو ہیں وزڈم اللہ تعالیٰ کی، اس کے مطابق ہے۔ شان نزول اس آیہ مبارکہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تماچا یعنی تھپڑ مارا، جس سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے حاضر ہو گئیں۔ اب دیکھیں، اب یہ ماجرا حضور کے بارگاہ میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص لینے کا حکم فرمایا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اب دیکھیں، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، اس حدیث پاک کو، تو بڑے واضح انداز میں ہمیں اللہ کی حکمتیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس کا ہمیں واضح ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قصاص کا ٹھیک ہے بھی اس نے مارا ہے تو اب اس کا بدلہ دینا ہوگا، لیکن یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے قصاص لینے سے منع فرما دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو حقوق اور یہ جو مرد کو الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردوں پر وہ حکمران، مردوں پر وہ افضلیت، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور ظاہر اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ ہم مردوں نے خود بنا لی ہے، ٹھیک ہے، اور عورتوں کو بھی، اور ظاہر جو پاک علم والی عورتیں ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتی ہیں، تو یہاں حضور نے ان کو بدلے گا، لیکن جب آیت نازل ہوگی تو منع فرما دیا، کیونکہ اب حکم آ گیا اللہ کا، تو اللہ کے حکم سے یہ نقطہ بہت اہم ہے، اور میرا خیال یہ نقطہ سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی اور عقلی لحاظ سے بھی مرد جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ جسمانی طور پر بھی یعنی مضبوط، اور وہ سارا دن باہر کام کرتا ہے، اور عورت جو ہے وہ صنف یعنی نازک ہے، صنف نازک کہہ لیں، تو اس کی اپنی الگ یعنی ڈیوٹیز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی حکمت سے یہ بیان فرمائی، اور فرمایا کہ گھر کا نظام چلانے کے لیے ہم نے مرد کو عورت پر فوقیت عطا فرما دی ہے، تاکہ گھر کا نظام اچھے طریقے اور آسان طریقے سے چلے۔
بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے اب بتا بھی دیا کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ مرد کو عورت پر جو حکمرانی عطا ہے اس کی ایک وجہ کہ رب تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی، یعنی اللہ کا حکم ہے، کسی بندے یا کسی اور چیز نے یہ حقوق اور یہ حق جو ہے وہ مرد کو نہیں دیا، اللہ نے دیا۔ مرد کے عورت سے افضل ہونے کی وجوہات، مرد کے عورت سے افضل ہونے کی وجہ کثیر ہے، بہت زیادہ ہے۔ ان سب کا حاصل دو چیزیں ہیں، یعنی تمام کا خلاصہ جو ہے وہ دو ہے، علم اور قدرت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد جو ہے وہ عقل اور علم میں عورت سے فائق ہوتے ہیں، یعنی اعلیٰ ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر ایک مرد اور عورت پر اس طرح نہیں، یہ یعنی بعض جگہ عورتیں بڑھ جاتی ہیں عقل میں بھی اور علم میں بھی، لیکن مجموعی طور پر یعنی یہ بات یہاں کی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے یوں ہی مشکل ترین اعمال جو ہے وہ مرد سر انجام دیتے ہیں، انہیں قدرت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو یہ قوت عطا ہے، یعنی مشکل کام جو ہیں، ہارڈ کام جو ہیں وہ مرد کرتے ہیں۔ اب یہی وجہ کہ مرد عقل اور دانائی قوت میں عورتوں سے فوقیت رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جتنے بھی انبیاء، خلفاء اور ائمہ سب مرد ہی تھے، یعنی یہ بھی ایک یعنی فضیلت ہے، عورت کو نہیں بنایا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس میں عورت جو ہے وہ حیض و نفاس سے گزرتی ہے، مشکل وقت اس پہ آتا ہے ہر مہینے، اور بھی بہت ساری یعنی ایموشنلی بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے ایموشنز بہت ہائی ہوتے ہیں مرد کے بنسبت۔ اوکے، تیر اندازی، گھڑ سواری، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں مرد جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مرد جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں۔ امامت کبریٰ یعنی حکومت و سلطنت، اور امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت، یہ بھی مرد یوں ہی اذان، خطبہ، حدود، قصاص میں گواہی بالاتفاق مردوں کے ذمہ ہے۔ نکاح، طلاق، رجوع اور بیک وقت ایک سے زائد شادی کرنے کا حق مرد کے پاس ہے۔ نسب مردوں ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نسب چلتا ہے۔ یہ سب کرائم یعنی یہ جو یعنی علامات، یہ جو شواہد ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ مرد کے عورت سے افضل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ مردوں کی عورتوں پر حکمرانی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر مہر، نان، نفقہ کی صورت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ عورت کو تو نہیں ہے، اب جب اس نے شادی کر لی مرد نے تو اب یہ نان، نفقہ، گھر، کپڑے، ہر چیز جو ہے وہ مرد کے ذمہ، عورت کو نہیں۔ عورت اگر اپنا پیسہ کماتی ہے تو اس سے مرد مانگ نہیں سکتا، مرضی سے دے۔ تو آپ ادھر بھی دیکھیں یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی لک آفٹر کرنا، اس کے نان نفقے کا خیال کرنا یہ مرد پر ہے، اس لیے ان پر حاکم ہیں۔ خیال رہ کے مجموعی طور پر جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل ہے، تو یہ چیز بھی مد نظر رہے، ٹھیک ہے جی۔ فالصالحات، نیک عورتیں، نیک اور پارسا عورتوں کے اوصاف اب بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا ہیں کہ جب ان کے شوہر موجود ہوں تو ان کی اطاعت، یعنی عورت جو ہے اپنی شوہر کی اطاعت کرتی ہے، یہ اس کی خوبیاں بیان کی، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہتی ہے، یہ بھی خوبیاں بیان کی جائیں، اور شوہر کی نافرمانی سے بچتی ہے۔ ظاہر ہے شوہر کو بھی حکم نہیں ہے کہ ناجائز قسم کے احکامات جو ہے وہ جاری کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ مرد کو بھی شریعت کے اندر رہ کر ہی عورت کو یعنی حکم دینا چاہیے، اور اسے بھی شریعت کے اندر رہتے ہوئے مرد کی اطاعت جو ہے وہ کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت غلام ہے یا مرد جو ہے وہ اس کو اب یعنی ظالم حکمران کی طرح حکمران بنا دیا، کہ یہ بات نہیں ہے، ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کی، جس طرح امیر کی اطاعت عوام کے اوپر لازم ہے۔ اب نیک بیوی کے اوصاف اور فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی حدیث مبارکہ جو ہیں کثیر حدیث ہیں، ان میں نیک اور پارسا بیویوں کی خوبیاں جو ہیں وہ اور ان کے فضائل جو ہیں وہ بیان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ آف کورس بیوی نیک ہوگی، اللہ کے احکامات پر عمل کرے گی، گھر کا ماحول جو ہے
وہ بڑا خوش و خرم ہوگا، بڑا خوشحال ہوگا، بڑا اچھا ہوگا۔ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس و شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ یہ سرکار دو عالم وسلم کی حدیث ابن ماجہ کتاب النکاح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں ملیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی ملی۔ نمبر 1، شکر گزار دل، جو اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے تو وہ بندہ خوش قسمت ہے۔ نمبر 2، یاد خدا کرنے والی زبان، اللہ کی یاد کرنے والی زبان جس کو ملے، سبحان اللہ، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھی ایسی بیوی کہ اپنے نفس و شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی نہ ہو، یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں نکاح کے بارے میں فرمایا کہ نکاح کیسی عورت سے کرنا چاہیے۔ نکاح کے لیے عورت کے انتخاب کے وقت اس کی سب سے پہلے جو چیز دیکھنی چاہیے وہ دینداری ہے، اور دین والی ہی کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ عورت دیندار ہوگی، گھر کا ماحول دیندار ہوگا، بچے دیندار ہوں گے، اور معاملات خوش اسلوبی سے چلیں گے۔ اگر عورت دیندار نہیں ہوگی تو معاملات خراب۔ جو لوگ عورت کا صرف حسن یا مالداری یا عزت و منصب کو سامنے رکھتے ہیں وہ اس حدیث پر بڑا غور کریں، یہ بہت اہم بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے، یعنی یہ بہت کوئی اعلیٰ نسب یعنی بڑی عزت والی ہے تو اس سے میں اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ میری بھی عزت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کی ذلت میں اللہ کیا کرے گا، زیادتی کرے گا، یعنی وہ یہ دنیاوی لحاظ سے کہا جا رہا ہے۔ اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، یعنی وہ محتاج، اور جو اس کے حسب خاندانی مرتبے کے ساتھ نکاح کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی کمینہ پن میں زیادتی کرے گا۔ تو یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ امفساج کیا جا رہا ہے کہ عورت سے مرد شادی کرے تو اس چیز کو مد نظر رکھے کہ عورت دیندار ہے، خوف خدا والی ہے، تو معاملہ اگر کل کو کوئی اللہ نہ کرے خراب بھی ہوگا تو وہ زیادتی نہیں کرے گی، نہ ہی مرد زیادتی کرے گا۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی مرد کو بھی دیندار ہو، واقعی دیندار ہو، صرف وہ ایک دیندار جو ہے نا، ایک اور بھی چلو نماز پڑھ لی اور تھوڑا بہت روزے رکھ لیے، لیکن وہ عادات، زیادتی، بددیانتی، ظلم، یہ اس سے وہ نہیں ہٹتا۔ تو اس طرح کا بھی لوگ ملتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر تو شکل و صورت بھی دیندار ہوتی ہے، لیکن معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں۔ تو دیندار سے مراد واقعی دیندار، خوف خدا والا مرد ہو یا عورت ہو۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر عورتیں نافرمانی کریں تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، کہ اس آیہ مبارکہ میں نافرمانوں کی اصلاح، یہ اصلاح کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کی اصلاح آپ نے پھر کیسے کرنی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے نافرمان بیوی کو اپنی اطاعت کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بتائے جائیں، اس کو سمجھایا جائے۔ قرآن و حدیث میں متعلق سے جو منقول فضائل اور وعیدیں بتا کر سمجھاؤ، یعنی کہ سزا اور وارننگ جو آئی ہیں وہ سمجھاؤ کہ یہ ہے۔ اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو ان سے اپنے بستر الگ کر لو۔ یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہے کہ سمجھانے کے بعد بھی اگر نہیں مانتی تو اپنے بستر یعنی علیحدہ ہو جاؤ، پھر بھی نہ مانے تو مناسب انداز میں انہیں مارو۔ اب یہ مارو جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لہو لہان کر دو یا اتنا مارو ڈنڈوں سے یا پسلیاں توڑ دو، ہڈیاں۔ اب اس سے مراد کہ ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر 1-2 ضربیں لگا دیں، یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ وہ سمجھ جائے کہ میرا خامن جو ہے وہ واقعی اب بڑا سخت ناراض ہے، اور اگر میں نے یہ کیری آن رکھی چیز جو کہ آف کورس غلط کوئی کام ہوگا
تو پھر نوبت یہاں تک آ سکتی ہے۔ تو یہ تادیباً اس کو یہاں آپ کہہ لیں اصلاح کے لیے مسواک، اب مسواک سے کیا مار پڑے گی آپ کو پتہ ہے، مسواک تو یعنی ایک ہاتھ سائز ہوتا ہے، تو یہ علامتی سمجھ لیں ایک قسم کی علامت ہے کہ عورت کو پتہ چلے کہ مرد واقعہ ہی غصے میں ہے اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو یہ اصلاح کا طریقہ بتایا۔ باقی گھونسوں، لاتوں، مکوں، ڈنڈا یا جو کچھ ہاتھ میں اس سے مارتے اور لہو کر دیتے ہیں جو مرد، یہ سب حرام اور ناجائز گناہ کبیرہ ہے جو اب مرد اپنی عورتوں کو اس طرح مارتے ہیں، اور یہ آف کورس یہ جہالت بھی ہے، یہ بالکل اسلام اس کو جائز کرا ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں، بڑی سمپل سی بات، عورت اور مردوں کو یعنی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن احوص یا احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے پاس مقید ہیں، یعنی تمہاری اطاعت میں ہیں، تمہاری سپردگی میں ہیں، تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، البتہ یہ کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کی مرتکب ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو، ہلکی مار مارو، پس اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ فرمایا اب اگر وہ سمجھ جائیں تو توبہ کر لیں، اپنی ان حرکات سے باز آ جائیں، تو اب بس ایسے ہی اب کوئی جواز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو یعنی مارنے کا یا ان سے چھٹکارا حاصل کرنے، جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ تمہاری عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذمے کچھ حقوق ہیں، تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کرائیں، پاک بازی، پاکیزگی، اپنے خامد کے ساتھ لائل، اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں، ویری امپورٹنٹ، جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ تمہارے ذمے ان کا حق یہ ہے کہ ان سے بھلائی کرو، عمدہ لباس، اچھی غذا دو۔ یہ دیکھ لیں، یہ یہاں بتا دیا مرد کے حقوق بھی، عورت کے حقوق بھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو حورین، جو حوریں ہیں وہ کہتی ہیں اے اللہ پروردگار تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ ہے ایک اور حدیث ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا، یعنی وہ راضی تھا، تو وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تو میری اس وصیت کو قبول کرو۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئیں اور پسلیوں میں سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ان کی خلقت کے بارے میں بتایا گیا، اگر تو اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دے گا، اور اگر ویسی ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح، بیان کیا جا رہا ہے کہ محبت، پیار، الفت سے سمجھایا جائے۔ اگر تم اس کو ٹیڑھی کرنا چاہو جیسے وہ تو پسلی ٹوٹ جائے گی، پھر وہ تو پسلی کا تو وہ ہے ہوتی اسی طرح، اگر ہم اس کو سیدھا کرنا کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس میں طریقہ اصلاح بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق دینا ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں وہ بتا دیا گیا کہ عورت کو حکمت سے، پیار محبت سے، اچھے طریقے سے سمجھایا جائے،
اگر تم بہت زیادہ بوجھ ڈالو گے، بہت زیادہ سختی کرو گے، تو وہ پھر معاملہ نیگیٹو جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، ٹھیک ہے، سمجھ جائیں غلطی ہو گئی پرانی، اب ٹھیک ہو گئی، یعنی جب گناہ کے بعد توبہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا جب اللہ توبہ قبول کر لے، تمہیں بھی چاہیے کہ تمہاری زیر دست عورت جب قصور کرنے کے بعد معافی طلب کرے اور نافرمانی چھوڑ کر اطاعت گزار بن جائے، تو اس کی معذرت کو قبول کر لو، اسے تنگ نہ کرو اس کے بعد۔ یہ بڑا اہم طریقہ ہے اور بڑا اہم حکم ہے۔ بیوی جب اپنی غلطی کی معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے۔ جو عورت کے 1000 بار معذرت کرنے، گڑ گڑا کر پاؤں پڑنے، طرح طرح کے واسطے دینے کے بعد اپنی ناک نیچی نہیں کرتے، یہ مردوں کے بارے میں بتایا، اور صنف نازک کو مشق ستم بنا کر اپنی بزدلی کو بہادری سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان بہادروں کو عاجزی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ بڑا پیارا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ اب فرمایا کہ اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ایک آدمی یعنی ایک مرد عورت کی طرف سے، ایک مرد یعنی خاوند کی طرف سے، وہ بیٹھ جائیں، آپس میں صلح کر دیں، معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر دیں، آپس میں صلح کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ ریپریزنٹیٹو فرام بوتھ سائڈ جو ہے، ایک تو یہ ہوگا کہ وہ دونوں اس چیز کو مان بھی جائیں گے کہ یہ بندہ نیوٹرل ہے، ایسا عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، ایک حق بات پر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، تو اس سے کیا ہے کہ اصلاح کا پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں سے نکلے گا اور مسئلہ جو ہے جلدی حل ہو جائے گا۔ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ اختلافات جن کے درمیان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر پھر وہ تنقید کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خامیاں بیان کرتے ہیں اور حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر وہ مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا، وہ اس کو برا کہتا ہے اور مرد عورت کو، عورت مرد کو، اور پھر اسی طرح معاملہ طلاق تک چلا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کوئی نیوٹرل جو آدمی ہے، ریپریزنٹیشن فرام بوتھ سائڈ، ان کو ملا کر اصلاح کا راستہ نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ فرمایا گیا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، قریب کے پڑوسی، دور کے پڑوسی، اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر، اپنے غلام، ان تمام سے اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، اس میں تمام لوگوں کے یعنی حق حقوق جو ہے اس کا ذکر فرما دیا۔ بندوں کے باہمی حقوق، والدین کے ساتھ احسان کرنا نمبر 1۔ اب ان کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب، ان کی اطاعت، نافرمانی سے بچے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے، ان پر خرچ کرنے میں
توفیق کے مطابق، استطاعت کے مطابق کمی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون کس کی ناک خاک آلود ہو؟ ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ کس طرح؟ کہ ان کی خدمت نہیں کی، ان کی اطاعت نہیں کی، ان پر خرچ نہیں کیا، تو پھر ظاہر ہے وہ اس نے جنت نہیں حاصل کی، تو وہ بڑا بدبخت ہے۔ رشتہ داروں سے نمبر 2 حسن سلوک کرنا۔ ان سے حسن سلوک ہے کیا؟ ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور قطعات تعلقی سے بچے، ان سے تعلق نہیں تو توڑنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، یہ وظیفہ دی، اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سبحان اللہ، عمر لمبی، رزق میں برکت اور وسعت، وہ کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب بیان کرتے ہوئے مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلہ رحمی کے معنی رشتہ کو جوڑنا ہے، یعنی رشتہ والوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا ہے۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم یعنی صلہ رحمی کیا ہے؟ وہ واجب ہے، اور قطع رحم جو ہے یعنی رشتے کا کاٹنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے فرمایا یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک کرنا۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش کرے۔ ظاہر ان کے ماں باپ نہیں ہیں تو دوسرے لوگ جو یتیم کے ساتھ ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، کیونکہ ماں باپ نہیں ہیں، ڈپرائیو لوگ ہیں، ان کے سر پر شفقت سے، محبت سے ہاتھ پھیرے۔